ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلوں کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیز کے ساتھ. عمران خان کے فیصلے کہ وہ اسمبلیوں سے مستعفی ہو جائیں گے یا پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں وہ ڈیزالو کر دیں گے، اس نے سیاست میں ایک نئی تھرتلی جسے کہتے ہیں ہلچل مچا دی ہے. بڑے تبصرے ہو رہے ہیں، ٹھٹے کیے جا رہے ہیں پی ڈی ایم کی پارٹیز کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے، کہ دیکھیے وہ تو آئے تھے ہمارا استعفیٰ مانگنے اور خود اپنے استعفوں کا اعلان کر کے چلے گئے، یعنی اپنی حکومتوں کے استعفیٰ. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے بڑی دانش مندی کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے کلیش کو، ایک خونی تصادم کو ایوائڈ کیا. وفاقی حکومت تیار بیٹھی تھی، انہیں اسلام آباد میں گھسنے دینے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا، تو لہذا کلیش ہوتا اور لوگ تیار تھے اگر عمران خان کال دے دیتے. اب کتنے لوگ جاتے کتنے نہ جاتے یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن عمران خان نے جو 70 دنوں، جو پچھلے 7 مہینے میں جتنی زبردست سیاسی مہم چلائی ہے، غالباً یہ ہم نے 68 کے الیکشن، 68 69 میں 70 کے الیکشن میں دیکھی تھی، ایسی میسو مہم جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے چلائی تھی. اس کے بعد یہ دوسری بڑی سیاسی مہم اتنے لمبے عرصے تک عمران خان نے چلائی ہے. انہوں نے 70-80 جلسے کیے ہیں. کوئی دن نہیں ہے جب عمران خان ٹیلی ویژن پہ چھائے نہیں ہوتے. ان کی تقریر کو سینسر کرنے یا ریکارڈ کر کے دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ سب سوشل میڈیا پہ چل چکی ہوتی ہے، اور سوشل میڈیا عمران خان کا ایجنڈا، پولیٹیکل ایجنڈا سیٹ کر رہا ہے، اور جو نون لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ہے وہ ان کا میچ نہیں کر پا رہے سوشل میڈیا کے میدان میں یا پروپیگنڈا وارفیئر میں. عمران خان نے حکومت نکلنے کے بعد حکومت سے کیا ان کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ آیا، جیسے غیبی امداد آ گئی. اصل میں سازش عمران خان کے خلاف لگتا ہے نہیں ہوئی، سازش تو پی ڈی ایم کے خلاف اور پیپلز پارٹی کے خلاف ہوئی ہے کہ وہ عدم اعتماد کا ووٹ لے آئے، وہ کامیاب ہو گیا اور وہ حکومت میں آ گئے اور پھنس گئے. اور پھر عمران خان کے ساتھ ہمدردی کے جذبات پیدا ہوئے. پھر انہوں نے جو سازشی نظریہ گھڑا وہ بڑا چلا، ہاٹ کیک کی طرح بکا. امریکی سازش اور یہاں کے مقامی ہینڈلرز اور جو مددگار تھے اور میر جعفر اور میر صادق خوب سیل کیا. لیکن اب لگتا یہ ہے کہ عمران خان کا جو بیانیہ جو چلنا تھا چل چکا، جو تیر چلنا تھا چل چکا، جو اثر پڑنا تھا اثر پڑ چکا. اب عمران خان کو اس بیانیے پر کھیلنے کی ضرورت نہیں رہی، اس کا اثر جا چکا، وہ جادو چل چکا. اب معاملہ آ جاتا ہے یقیناً عمران خان کے بیانیے کو خفت ہو رہی ہوگی یا اس کی اینٹی کلائمیکس شروع ہو گیا جب انہوں نے خود امریکہ سے کہا کہ بھئی ہم آپ سے جھگڑا مول لینا نہیں چاہتے، آپ سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو بھی انہوں نے ایبزالو کر دیا. انہوں نے کہا اگر انہوں نے سازش نہیں کی تھی چلو سازش تو روک ہی لیتے یا کم از کم میری مدد تو کرتے. لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ اب عمران خان کو کون سی بیساکھیوں کی ضرورت ہے. جب کبھی نواز شریف کو بلڈ کیا گیا تھا پیپلز پارٹی کے مقابلے میں تو وہ یقیناً عمران خان ہی کی طرح ان کے مرہون منت تھے جنرل ضیاء الحق کے، جس طرح کے عمران خان مرہون منت رہے ہیں جنرل باجوہ کے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے. بہت پہلے سے مسلسل آرمی کے جو جنرلز ہیں ان کی مدد کرتے آئے تھے. لیکن اب عمران خان خود اپنے رائٹ میں ایک پولیٹیکل لیڈر بن گئے. جیسے نواز شریف نے جب کہا کہ میں ڈکٹیٹس نہیں لوں گا، غلام اسحاق خان کو کہا تھا، مجھے یاد ہے. اس کے بعد پھر نواز شریف اپنے رائٹ میں خود لیڈر تھے اور وہ ایک قومی لیڈر بن گئے. اور جب بے نظیر کی شہادت ہو گئی تو میدان میں اکیلے رہ گئے. اب 2 پارٹیوں کے خلاف نیا ایک تیسری پارٹی کھڑے کرنے کا جو منصوبہ تھا اس پہ 8-10 سال سے کام ہو رہا تھا. اور لہذا ہم نے دیکھا کہ کس طرح دھرنے میں عمران خان 126 دن کے دھرنے میں کس طرح قائم رہے. ان کی پشت پر یقیناً اسٹیبلشمنٹ تھی، اور اس وقت کے جنرل راحیل شریف بھی تھے اور اس وقت کے ISI چیف بھی تھے. لیکن وہ وقت گزر گیا. اب تو یہ ہوا کہ جنہیں عمران خان میر جعفر اور میر صادق کے القاب سے پکار رہے تھے وہ بھی ریٹائر ہو گئے ہیں. جنرل باجوہ کا
آج آخری دن ہے اور کل نئے آرمی چیف ان سے سپہ سالار کی چھڑی جو ہے وہ ان سے لے لیں گے. تو لہذا ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے ملٹری لیڈرشپ کا. تو لہذا جو عمران خان کے جن کے ساتھ عمران خان سمجھتے تھے کہ ان کے وہ رائیول ہیں یا ان کے میر صادق اور میر جعفر ہے وہ جا چکے. جو پی ڈی ایم ہے وہ کیا کہتی تھی, کن 26 نکات پہ کھڑی تھی, کیا اس کا اصولی موقف تھا, وہ بھی تاریخ کا حصہ ہوا. اب وہ بالکل انہیں پھنسے پڑے ہیں, گردن دھسے ہوئے ہیں معاشی بحران میں, اور معاشی بحران ہے کہ جو ٹلنے کا نام نہیں لے رہا. تو لہذا ایک مصیبت پھنس گئی. یہ اندازہ جو تھا کہ یہ آ کر حالات کو کسی کو میجیکل بینڈ ہے, کوئی جادو کی چھڑی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میں تمام سیاستدانوں کو متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ یہ معاشی بحران درمیانی مدت سے بھی زیادہ لمبے عرصے کا ہے. یہ 5-7 سال میں بھی حل ہونے والا نہیں ہے. پاکستان کی معیشت انتہائی نحیف, کمزور, دس نگر, قرضوں پہ, بھیک پہ پلنے والی معیشت بن کے رہ گئی ہے. یہاں ایک الٹا چکر چل گیا ہے. اگر آپ گروتھ بڑھائیں گے, معاشی نمو بڑھائیں گے, جی ڈی پی گروتھ ریٹ بڑھائیں گے, تو آپ کے خسارے بڑھتے جاتے ہیں. لہذا اب کیا چل رہا ہے, آئی ایم ایف کا فارمولہ کہ خسارے کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ترقی کو کم کیا جائے. آپ کہہ لیں کہ پاکستان اس کے شیطانی چکر میں پھنس گیا ہے, ایک وشس سرکل میں پھنس گیا ہے. یہ چھوٹی آمدنی کی, چھوٹی سیونگز کی, بچتوں کی, چھوٹی انویسٹمنٹ کی معیشت ہے جو کہ جس کی گروتھ اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنے ریاست کے اخراجات پوری کر سکے اور لوگوں کی ضروریات پوری کر سکے. ہم دنیا سے زیادہ مال منگواتے ہیں اور اپنا زر مبادلہ اس پہ خرچ کرتے ہیں, سبسیڈائز بھی کرتے ہیں امپورٹس کو, اور ایکسپورٹس اس سے آدھی بھی نہیں ہیں. تو لہذا جو 30-31 بلین ڈالر ہمیں ریمیٹنسز بھی ملتی ہے, اس کے باوجود کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہونے کا نام نہیں لیتا. بجٹ خسارہ بھی اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ سوائے اب تو یہ صورتحال ہونے چل جا رہی ہے کہ سوائے قرضے دینے کے بعد ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا. ہر کام کے لیے ڈیفنس سے لے کر سول ایڈمنسٹریشن سے لے کر تمام معاملات تک قرض لینا پڑتا ہے خرچے پورے کرنے کے لیے. ایک ایٹمی طاقت, ایک بڑی دنیا کی چھٹی بڑی فوج کا ملک, 22 کروڑ کا ملک, اس کی یہ حالت ہے. تو لہذا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو خیال تھا کہ ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہوگی اور محترم اسحاق ڈار آئیں گے اور وہ کچھ معاملہ روپے کو ڈنڈا لگائیں گے, ڈالر کو, ڈالر نیچے چلا جائے گا, روپیہ اوپر آ جائے گا, اور یہ جو خسارے وسارے سب فارغ ہو جائیں گے, وہ بس جو ہے دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں بہا دیں گے. یہ سب باتیں درست نہیں تھیں یہ یقیناً. تو لہذا اب کیا ہوا کہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے مہنگائی, گیس کی لوڈ شیڈنگ, بجلی کی لوڈ شیڈنگ, تیل کی قیمتوں کا بڑھنا, ضروری اشیاء کی 30% 40% تک کی مہنگائی کو کیسے ہوتے ہوئے کوئی حکومت پاپولر رہ سکتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انتخابات کوئی میجیکل انتخابات سے کوئی ایسا معاملہ ہوگا, کوئی ایسا مینڈیٹ آ جائے گا جس کے بعد معاشی مسئلہ حل ہو جائے گا. نہیں, بالکل نہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ ہمارا آئینی مینڈیٹ ہے کہ ہم اس کی مدت پوری کریں اسمبلی کی, یہ مینڈیٹ اگر اس مینڈیٹ پہ تو پی ڈی ایم کی پارٹیز کہتی تھی کہ یہ جو سسٹم تھا ووٹوں کو گننے کا وہ فیل ہو گیا تھا, اور یہ کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی تھی, اور یہ کہ الیکشن رگ کیا گیا تھا. اس سے تو لہذا عمران خان کو سلیکٹڈ وزیر اعظم میں خطاب دیا گیا تھا, اور انتخابات کو 2018 کے اپوزیشن نے قبول نہیں کیا تھا, اور وہ احتجاجاً اسمبلی میں بیٹھے تھے. اگر یہ انتخاب ہی غلط تھا تو اس کا مینڈیٹ بھی غلط تھا, اور اگر اس مینڈیٹ کو مان بھی لیا جائے تو جس پارٹی کو بڑا مینڈیٹ ملا تھا وہ تو آپ نے مل کر اسے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے یقیناً آئینی طریقے سے اسے نکال باہر کیا ہے. لیکن یہ آپ کا استحقاق نہیں ہے, مورل گراؤنڈ اور لیجیٹیمیٹ گراؤنڈ نہیں ہے, گو کہ آئینی ہے. آئینی حساب سے آپ عدم اعتماد کا ووٹ کر سکتے تھے, آئینی حساب سے آپ مدت بھی پوری کر سکتے ہیں. لیکن میں وارن کرنا چاہتا ہوں, یہ مدت بڑھے گی تو مسائل کم نہیں ہوں گے, اور پی ڈی ایم کی پارٹیز پر
اور اتحادی جماعتوں پر اس پیریڈ کا اتنا بہت بوجھ پڑ جائے گا اور وہ سیاسی اعتبار سے اسے افورڈ نہیں کر سکیں گے. ایک بڑی ان کے لیے مشکل صورتحال بن گئی ہے، بننے جا رہی ہے، اور ہر نئے دن کے ساتھ یہ معاشی یہ جو مشکل ہے یہ اس نے بڑھتے جانا ہے. اب عمران خان جو دیکھ رہے تھے کہ وہ تو جا رہے تھے واقعی لانگ مارچ جا کے انہوں نے دھرنے کا پروگرام تھا اور وہاں دسیوں لاکھ لوگ اکٹھے ہونے تھے، وہ تو نہ ہوئے. اس حساب سے ان کا لانگ مارچ یقیناً اس کا سانس پھول گئی اور وہ تھک ہار گیا. لیکن عمران خان نے جو آخری وقت میں اپنی تقریر کے آخر میں راول پنڈی میں جو خطاب کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ وہ اسمبلیاں چھوڑ دیں گے، اس سے بالکل واقعی پوری سیاسی منظر میں ایک ہلچل پیدا ہو گئی. اب سوال یہ آ رہا ہے کہ وہ استعفے دیں پنجاب کی اسمبلی سے اور خیبر پختونخوا کی اور باقی اسمبلیوں سے بھی استعفے دیں. تو وہ کیوں استعفیٰ دیں گے؟ وہ اسمبلیاں ڈیزالو کریں گے. وہ پنجاب کی آج ان کی میٹنگ میں فیصلہ ہوا ہے کہ استعفے کی بجائے اسمبلیوں کو ڈیزالو کیا جائے. میں نے پوچھا کہ بھئی اگر یہ دو اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئیں اور سندھ اور بلوچستان کی اسمبلیاں ڈیزالو نہ ہوئیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو مجھے پی ٹی آئی کے ایک بڑے اہم لیڈر نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ہم پنجاب اور سندھ خیبر پختونخوا کا الیکشن لڑیں گے. اگر یہ الیکشن کرائیں گے اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد، پھر ہم دیکھیں گے کہ قومی اسمبلی کا الیکشن بھلے نہ کرائیں، ہم پنجاب اور سندھ کی اسمبلیاں جیت کر ہم پھر وفاق کا الیکشن لڑیں گے. تو یقیناً یہ جو خیال تھا کہ کہ اس سے خود پھنس جائے گی تحریک انصاف، ایسی بات تو نہیں ہے. الٹا یہ مشکل بن جائے گی وفاق کی حکومت کے لیے اور اتحادی جماعتوں کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر عمران خان پنجاب کی اسمبلی نہ توڑوا سکے، پرویز الہی اب تک تو سٹینڈ لے رہے ہیں ان کے ساتھ کہ 1 منٹ ہی لگاؤں گا، اسمبلی توڑ دوں گا. تو لہذا اگر گورنر صاحب انہیں عدم اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں بھی تو اتحادی جماعتیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ چودھری پرویز الہی کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ نہیں کر سکتی ہیں. ان کے پاس اکثریت نہیں ہے. اگر انہوں نے پھر ہارس ٹریڈنگ کی تو پہلے ہی وہ حشر دیکھ چکے ہیں جو پنجاب میں پی ایم ایل این کی جو حمزہ شہباز کی جو حکومت بنی تھی، جو اس کا حشر ہوا. اسی طرح اگر گورنر صاحب بھی پوچھ لیں گے کہ اس بات سے کہ اسمبلی نہ توڑے وزیر اعلیٰ جب تک ان کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ رہے گا، تو یہ معاملہ بھی 10-15 دن میں ختم ہو جائے گا. اس سے زیادہ وقت تو نہیں لگے گا. تو لہذا یہ بھی کوئی توڑ نہیں ہے وفاقی حکومت کے پاس عمران خان کے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں چھوڑنے کا. تو لہذا اب کیا ہے، عمران خان کا جو مطالبہ تھا بڑا، جو ان کا زور تھا کہ وہ آرمی چیف کی تعیناتی پہ اثر انداز ہو سکیں، وہ تو ٹائم فش ہو گیا. اس میں وہ کامیاب نہ ہوئے، بلکہ سینیارٹی کا اصول جو تھا وہ سر چڑھ کر بولا اور کوئی اختلاف رائے پیدا نہ ہو سکا. اس کے باوجود کہ عمران خان اس پر اثر انداز ہونا چاہتے تھے کہ کون سا آرمی چیف ہو. تو لہٰذا اب وہ بات تو ختم ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان چاہ رہے تھے کہ ارلی الیکشن لینا کے مطالبہ، وہ اسلام آباد جائیں گے، تو اسلام آباد تو وہ جا نہ سکے. تو لہذا فوری انتخابات کا مطالبہ بھی ان کا پورا نہیں ہوا. البتہ یہ جو انہوں نے نیا ترپ کا پتہ کھیلا ہے یہ بڑا اہم ہے. اس نے پی ڈی ایم کی جماعتوں کو بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے. اب وہ کریں تو کیا کریں؟ ان کا یہ دعویٰ کہ وزیر اعظم کا کہ وہ اگست میں ان کی حکومت ختم ہوگی، اپنی مدت پوری کرے گی اور اکتوبر نومبر میں جا کے الیکشن ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک خیال ہے، ایک خواب ہے جو پورا ہونے والا نہیں ہے. عمران خان کو بھی الیکشن جنوری فروری میں نہیں مل سکتے، الیکشن ہو ہی نہیں سکتے. ابھی مردم شماری بھی ہو رہی ہے جو مارچ میں ختم ہوگی. عمران خان کو زیادہ سے زیادہ الیکشن مل سکتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ مئی کے وسط میں چلی جائے، شہباز شریف کی حکومت، اور قومی اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا جائے اور باقی اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں اتفاق رائے سے. تو پھر یہ ہوگا کہ کیئر ٹیکر ہی آ کر جون کا بجٹ پیش کرے، کیونکہ اس حکومت کے لیے جون کا بجٹ بھی پیش کرنا بہت اپنے آپ کو بڑی ایک اور مشکل میں ڈالنا ہوگا، کیونکہ اگلا بجٹ بھی کوئی نرم بجٹ ہونے نہیں جا رہا. تو لہذا بہتر ہوگا کہ یہ حکومت مئی میں چلی جائے اور یہ کہ کیئر ٹیکر آ جائے اور نئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ جون میں اپنا بجٹ پیش کرے. اور یہ الیکشن جو ہیں
اگست سپٹمبر میں الیکشن ہو جائے. تو اس سے کیا ہوگا کہ عمران خان کا مطالبہ قبل از انتخابات کا بھی پورا ہو جاتا ہے, اور یہ حکومت جو اپنا کچھ وقت لینا چاہتی ہے 4-5 مہینے انہیں بھی مل جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک الیکشن کی تاریخ پہ ایک مڈل گراؤنڈ پہ اتفاق ہو سکتا ہے. سیاستدانوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کتنا اس سسٹم کو اسٹریچ کریں گے. یہ سسٹم پہلے ہی بہت زیادہ ایج پہ پہنچا ہوا ہے, بالکل کنارے کنارے پہنچا ہوا ہے. یہ ٹوٹ سکتا ہے سسٹم سارا کا سارا, باوجود ہے کہ فوج یہ اعلان کر رہی ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے, لیکن سسٹم کولیپس کر سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ انتخابات کے لیے ایک مڈل گراؤنڈ, درمیان مڈل گراؤنڈ تلاش کر لی جائے کہ مئی میں یہ حکومت چلی جائے اور الیکشن جو ہیں کیئر ٹیکرز 90 دن کے اندر کروا دیں. میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس پہ اتفاق رائے ہو سکتا ہے. اس پہ پی ڈی ایم کی پارٹیز کو اور پیپلز پارٹی کو بھی غور کرنا چاہیے, اور اس پر خان صاحب کو, عمران خان صاحب کو بھی غور کرنا چاہیے. وہ غلط نہیں کہہ رہے کہ 8-10 مہینے میں کوئی انہیں بڑا فرق پڑنے والا نہیں ہے, اور وہ ان کی پاپولیرٹی برقرار رہے گی. وہ کتنی ہے, کہاں تک ہے, ابھی جو کشمیر کے الیکشن کے رزلٹ آئے ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہے. 649 سیٹوں میں سے 480 کے نتائج آئے ہیں. نمبر 1 پہ 165 آزاد امیدوار جیتے ہیں. نمبر 2 پہ پیپلز پارٹی 104 اور پی ٹی آئی 102 اور مسلم لیگ نواز 86 اور مسلم کانفرنس 21. مطلب یہ کہ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ اور پی ٹی آئی تقریباً برابر ہیں, قریب ہیں. 3 حصوں میں یہ مینڈیٹ تقسیم ہوا ہے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کا. اب یہ اس کی صورت پنجاب میں کیا بنے گی, سندھ میں کیا بنے گی, کے پی میں کیا بنے گی, کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس کے بارے میں قطعی طور پہ کہنا, ایک فور کاسٹ کرنا مشکل ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو بھی سوٹ کرتا ہے کہ الیکشن اگر فوری طور پہ نہیں ہو رہے, جو کہ نہیں ہو سکیں گے, تو وہ مئی تک انتظار کر لیں اس حکومت کے جانے کا اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنے. اس دوران عمران خان کے پاس وقت ہوگا کہ وہ اپنی پارٹی کو منظم کرے. انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ جو چاہ رہے تھے راولپنڈی میں جتنا بڑا مجمع اکٹھا کرنا, وہ نہیں ہوا, لوگ تھک گئے. پھر وہ بھی یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ وہ زبردستی فورس نہیں کر سکتے حکومت کو نئے الیکشن کرانے پہ. لہذا انہیں یہ سہارا لینا پڑا کہ وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں چھوڑ سکتے ہیں یا انہیں ڈیزالو کر سکتے ہیں. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے پریفریبل یہ نہیں ہے کہ استعفے دے دیں ان کے اراکین, کیونکہ وہ 60 دن کے اندر دوبارہ سے بائی الیکشن کرانا پڑیں گے, اور پی ڈی ایم اور ان کی پارٹیز کے جو ممبرز ہیں وہ برقرار رہیں گے. تو عمران خان یہ خودکشی کا رستہ استعفے دینے والا نہیں کریں گے. یقیناً ان کے لوگ چاہتے ہیں, ان کے لوگوں میں بڑی تعداد یہ ہے کہ جو مدت باقی ہے پنجاب میں اور کے پی میں ان کی وہ پوری کریں, کیونکہ انہوں نے اپنے حلقوں کے کام کرنے ہیں. اور پنجاب میں تو بڑی گنجائش ہے, 10 ارب روپے صرف سیلاب زدگان پہ خرچ کیے ہیں, اور یہاں تک کہ چیف منسٹر صاحب نے, پرویز الہی صاحب نے کوئی 100 ارب روپیہ گجرات کے لیے وقف کیا ہے, اور 30 ارب روپے مونس الہی کی حلقے کے لیے. اخبارات کی اطلاع کے مطابق, میں کوئی میرے پاس دستاویز نہیں ہے, وثوق سے نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن اخباری اطلاعات کے مطابق 30 ارب روپے مونس الہی کے حلقے کے لیے مختص کیے. مونس الہی کو اور چودھری پرویز الہی کو بھی نظر آتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ اتحاد کی صورت میں بھی وہ الیکشن میں جو تھوڑا بہت جو ان کا حصہ بنتا ہے وہ لے سکیں گے, ورنہ وہ وائپ آؤٹ ہو سکتے ہیں. کیونکہ عمران خان اگر ان کے بغیر بھی الیکشن میں جائے تو گجرات میں چودھریوں کے لیے عمران خان کے امیدوار سے جیتنا مشکل ہوگا, یا نواز لیگ کے امیدوار سے ان کا جیتنا بہت مشکل ہوگا. وہ تو لڑائی ہی میں نہیں ہوں گے, وہ تیسرے نمبر پہ چلے جاتے ہیں. تو لہذا وہ ٹکے رہیں گے عمران خان کے ساتھ. اب سوال یہ ہے کہ عمران خان اگر اسمبلیاں ڈیزالو کرتے ہیں تو وفاقی حکومت یہ افورڈ نہیں کر سکتی. وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن لڑیں گے, اور پھر اگر وفاق کے یا قومی اسمبلی کا الیکشن بعد میں ہوگا, اس کا پی ڈی ایم کی پارٹیز کو نقصان ہوگا. کیونکہ اگر پنجاب میں اور کے پی میں اب الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں عمران خان کا پلڑا مجھے لگتا ہے کہ ان پارٹیز سے بہتر ہوگا یا بھاری ہوگا. تو لہذا پی ڈی ایم کی پارٹیز کو یا اتحادی حکومت کو بھی کچھ وقت چاہیے کہ یہ کچھ تو اپنا بھرم رکھ پائیں, تو انہیں کچھ تو وقت مل جائے. اور اس عرصے میں اگر یہ اتفاق ہو جائے, درمیانی تاریخ پہ اتفاق ہو جائے, میرا مطلب ہے کہ مئی میں یہ حکومت فیصلہ کر لیا جائے کہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی یا ڈیزالو کر دی جائیں گی, سارے چیف منسٹر یہ ایڈوائز کریں گے,
اور پرائم منسٹر بھی ایڈوائز کریں گے، تو پھر یہ ہوگا کہ اس سے پہلے پھر بات چیت ہونا ضروری ہے. اس سے پہلے الیکشن کے اصول اور طریقہ کار اور اداراتی اصلاحات کرنا ضروری ہے تاکہ سب پارٹیوں کا اگلے الیکشن پر اتفاق رائے ہو سکے. میں سمجھتا ہوں کہ اگلے الیکشن بھی بحران کا شکار ہو سکتے ہیں اور وہ اس ملک کے لیے تباہ کن بات ہوگی اگر اگلے الیکشن کے رزلٹس کو کسی ایک پارٹی نے یا ان پر سوال اٹھائے گئے وہ اگر صاف شفاف نہ ہوئے. تو لہذا بہتر یہ ہے کہ تمام پارٹیاں اور سیاستدان بطور کلاس ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ اگلے الیکشن کے لیے رولز آف دی گیم طے کر لیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان کو مئی میں اس حکومت کے جانے اور اگلے الیکشن کے اسکیڈول پہ ان کے ساتھ بیٹھ کر پی ڈی ایم کی پارٹیز اتفاق رائے پیدا کریں اور اس کے ساتھ ہی الیکشن کی ڈیٹ کا طے بھی کر لیں اور اس کے ساتھ پروسیس شروع ہو جائے انتخابی اصلاحات کا، الیکشن سے متعلق رولز اور قوانین کا اور گراؤنڈ رولز کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک درمیانی تاریخ پہ اتفاق رائے ہو سکتا ہے. اس کے پارٹیز کے درمیان اس پہ مکالمہ شروع ہونا چاہیے. یہ کہنا کہ پنجاب کی میں لوگ ہم ضمنی انتخابات کرا دیں گے اگر انہوں نے استعفے دیے، بھائی وہ استعفے دینے نہیں جا رہے، وہ اسمبلی ڈیزالو کریں گے اور آپ اسمبلی ڈیزالو ہونے سے نہیں روک سکتے آئینی طور پہ اگر چیف منسٹر ایڈوائز کر دے. تو پھر اگر یہ الیکشن ہو جاتے ہیں اور آپ وفاق کی حکومت برقرار رکھتے ہیں تو پھر عمران خان اپوزیشن لیڈر بھی رہیں گے اور ساتھ ہی 2 صوبوں میں وہ الیکشن بھی لڑ رہے ہوں گے اور وہ پی ڈی ایم کی پارٹیز کی جو وزراء ہیں اور ایم این ایز ہیں وہ تو انتخابی مہم میں بھی حصہ نہیں لے سکیں گے. ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے سینیٹر تھے اور پہلے فارمر قومی اسمبلی کے ممبر واڑا صاحب، انہیں سپریم کورٹ نے ان کی تاحیات نااہلی ختم کر دی ہے اور انہیں 5 سال کے لیے نااہل کر دیا اور وہ اگلے الیکشن میں حصہ لے سکیں گے. نواز شریف جن کے بارے میں توقع کی جا رہی ہے کہ وہ دسمبر میں واپس آ جائیں گے، ان کی تاریخ قریبی آ رہی ہے. جس کیس میں انہیں 10 سال سزا ہوئی تھی اس میں ان کی بیٹی مریم نواز کی سزا ختم ہو گئی ہے اور وہ بھی لگتا یہ ہے جو کیس کی جو تمام پروسیڈنگز ہیں کہ نواز شریف کو بھی اس میں سے بری کر دیا جائے گا. رہ گئی نواز شریف کی تاحیات نااہلی. یہ جو واڑا صاحب کا جو ایک مثال کریٹ ہوئی ہے وہ نواز شریف کے لیے بڑی معاون ثابت ہو سکتی ہے اور ان کی تاحیات نااہلی ختم ہو سکتی ہے، 5 سال تک محدود ہو سکتی ہے. اور اگر وہ 5 سال تک محدود ہو گئی تو نواز شریف اگلا الیکشن لڑ سکیں گے. جسے کہا جاتا ہے لیول پلینگ فیلڈ، وہ سب کو میسر آ جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو گلہ اور شکایت نون لیگ کی بھی دور ہو جائے گی اور انتخابات اگر جلد ہو جاتے ہیں تو عمران خان بھی انتخابات کی تیاری میں لگ جائیں گے. عمران خان کو اس عرصے میں بڑا کام کرنا ہے. ان کی پارٹی منظم نہیں ہے، انہیں پارٹی کو دوبارہ منظم کرنا چاہیے. ان کے پاس متبادل ایجنڈا نہیں ہے، پروگرام نہیں ہے. ان کی معاشی پالیسی کیا ہو، کس طرح کی اصلاحات لانا چاہیں گے، کیا نظام انصاف لانا چاہتے ہیں، قانون کی حکمرانی کیسے قائم کرنا چاہتے ہیں، معیشت کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں، خارجہ پالیسی کیا اختیار کرنا چاہتے ہیں، سوشل سیکٹرز کی پالیسی کیا ہوگی وغیرہ وغیرہ. انہیں اس پر بڑے کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ فقط نعرے بازی سے آپ اپوزیشن میں ایک بڑا کردار تو بلبلہ انگیز ادا کر سکتے ہیں لیکن حکومت نہیں چلائی جا سکتی. حکومت کے لیے ایک ٹھوس پروگرام چاہیے اور ٹھوس ایجنڈا چاہیے. اور انہیں پھر یہ بھی ہے کہ ان کے بہت سے لوگ ادھر ادھر ہو گئے ہیں، انہیں دوبارہ سے اپنے پارٹی امیدواروں کے بارے میں غور کرنا پڑے گا. انہیں ایک بہت ہی کمپیٹنٹ قسم کے لوگوں کو اپنے ساتھ اور اپنی پارٹی میں شامل کرنا ہوگا یا انہیں پروموٹ کرنا ہوگا جو کہ ایک زیادہ اگر وہ انتخاب لڑتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اگلا الیکشن انہوں نے جیتنا ہے یا حکومت میں آنا ہے، ان کا اگر یہ عزم ہے جیسے کہ ان کا عزم ہے تو انہیں ایک زیادہ فعال ٹیم بھی بنانی پڑے گی کیونکہ پچھلی بار تو ان کی کارکردگی کوئی ایسی قابل ستائش نہیں رہی تھی. دوسری طرف مسلم لیگ نواز ہے اور جو پیپلز پارٹی ہیں یہ لوگ پہلے سے ہی کافی منظم ہیں اور انہیں بھی زیادہ ضرورت ہوگی اپنی پارٹی کو اپنی پارٹیز کو گراس روٹ لیول پہ ایکٹیویٹ کرنے کی. کو لگتا ہے یہ ہے کہ اس وقت تو صرف عمران خان ہی سیاست میں ہے، باقی جو ہے وہ حکومت کے مزے لے رہے ہیں یا کہیں آرام سے بیٹھے ہیں. تو مجھے اجازت دیجیے بدلوں کی نشریات سے ایک ہی حل ہے سیاسی بحران کا کہ قبل از وقت انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا جائے. بدلوں کی نشریات سے اجازت دیجیے اور بدلوں کی نشریات کو سبسکرائب کیجیے.